إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے، اس میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اس مال میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں وہ تھوڑا یا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو فرض قرار دیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، انسانی زندگی اور اس کے دین اور ایمان میں مالی معاملات کو پاک اور صاف رکھنا اور بالکل کلیئر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر مالی معاملات میں دھوکہ ہو، ظلم ہو اور فراڈ ہو، دیکھیے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اس قدر ناپسندیدہ اور اس کے غضب والا کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پوری امت کو صرف اس لیے برباد کر دیا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کر کے دیا کرے۔ شعیب علیہ السلام ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اور ساری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، ان کا قصور کیا تھا کہ وہ جب خرید و فروخت کرتے تھے ماپ اور تول میں وہ کمی کیا کرتے، اور اللہ نے یہ قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ جو بھی ماپ میں تولنے میں لین دین میں کمی، دھوکہ، فریب یا فراڈ کرتے ہیں وہ برباد ہوں گے، وہ
کبھی بھی سلامتی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں زندہ نہیں رہ سکتا. اور اسی طرح دیکھیے صرف مال کے اندر، دولت کے اندر راستہ بھٹکنے کی وجہ سے اور اللہ کا حکم فراموش کرنے کی وجہ سے اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین کے درس دیا، اس کو یہ عذاب دیا کہ مال کے اندر وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے فرمان کو نظر انداز کرتا ہے. اور ہمارے دین نے مالی معاملات کو کس قدر صاف شفاف رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ قبول کرے گا. ہم نیند قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو ترک کرتے ہیں. سفر وقت پیسہ لگا کر دور ممالک میں جا کر حج عمرہ کرتے ہیں اس امید کہ اللہ قبول کرے گا. لیکن ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے جسم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اگر تمہاری کمائی میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر تمہارا لباس بھی حرام کمائی سے، حرام کاروبار سے خریدا اور پہنا جاتا ہے، اللہ تمہارا سنتا ہے تو تمہاری دیکھنا گوارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص سر کے اندر ہے. نمبر 2 لباس، اس کے بال، جسم، لباس سارا پرا گندا گرد و غبار کی وجہ سے فقیروں جیسا بن جاتا ہے. اور نمبر 3 ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے. اور نمبر 4 اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو بلاتا ہے، یا ربی یا رب. یہ ساری وہ چیزیں حدیث بتائی ہیں کہ ان میں سے ایک کے ساتھ بھی دعا کی جائے تو گارنٹی دعا قبول ہوتی ہے. اس بندے میں 4 چیزیں جن کے ساتھ دعا اللہ قبول ہوتا ہے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لباس کمزور اور ہلکا ہو دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی بارش کی نماز کے لیے پرانا پھٹا لباس پہن کر جایا کرتے. حالت پرانا ہو فوراً جیسی اللہ رحم آتا ہے اور ہاتھ اٹھائے جائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ شرماتا ہے کہ ان کو میں خالی واپس نہیں کروں. اس بندے میں 4 چیزیں موجود ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اس کو دیکھو کہ یہ بندہ ایسا ہے مطعمہ حرام، یہ کھانا حرام سے کھاتا ہے، مشربہ حرام، یہ پیتا حرام کی کمائی سے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کی کمائی سے، وغذی بالحرام، یہ جو اتنا بڑا ہوا ہے ساری پرورش اس کی حرام کی کمائی سے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی پکار میں کیسے سن سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، مالی معاملات جس انسان کے شفاف اور کلیئر نہیں ہے، وہ سجدوں میں گر گڑاتا بھی رہے، اللہ کا غضب کبھی اس سے نہیں ہو سکتا. کاروبار کے اندر، کمائی کے اندر گناہ یا انسانوں کو دھوکا دیتا ہے، وہ شخص ہر سال ہر مہینہ عمرہ کرتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. یہ موضوع بہت لمبا ہے، ابھی یہ مقصد نہیں تھا صرف یاد دہانی کہ ہم وراثت کے اندر بھی مالی معاملات کو جس طرح حل کرتے ہیں اور جس طرح نپٹاتے ہیں، اگر اس کے اندر ظلم ہو گیا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، کسی کا حق مار ہم نے زیادہ پیسہ اپنے حصے میں ڈال لیا، قبول کیجئے کہ اس کے بعد نمازی بھی بنے، اس پیسوں سے آپ حج بھی کر رہے ہیں، ان پیسوں سے آپ سارے مدارس، ہاسپٹل، جتنے مرضی رفاہی کام کرتے جائے، اللہ نے ہماری کوئی چیز
بارگاہ میں قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس ذات نے قانون بنایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، جیسے اللہ خود پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، حرام اور گندے مال کو قبول نہیں کرتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی سمجھیں ہمارے والد کی وفات ہے کہ جو اس کی جائیداد وراثت میں مل رہی ہے اس میں ہم نے کے مطابق ہم نے اس کو تقسیم کرنا۔ اب دیکھیے گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بات یہاں تک بیان کی تھی کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، نمبر 2 اس کے قرض کے معاملات کو نپٹایا جاتا ہے، نمبر 3 اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو شریعت کے مطابق اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر اس کے جائیداد وراثت ترکہ تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس موقع پر سب سے بڑی سنگین غلطی، سخت جرم اور بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے کہ والد فوت ہوا، بہنیں شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی، 2 3 4 بیٹے باپ کے گھر میں براجمان ہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی نہیں آتا کہ فوراً ہم نے جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، ہر وارث کے حصے بنانا اور دینا ہے، وہ بیٹے اسی گھر میں قابض ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پہلی غلطی یہ کہ وراثت کی تقسیم کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ حکم یہ ہے ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کو یہ حکم دیتا ہے اس کا اتنا حق ہے ہم نے اس کو سپرد کر دیا۔ اب یہ جائیداد کی تقسیم جو لیٹ ہوتی ہے، مسلسل سال لیٹ رہتا ہے، اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کس قدر یہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر فوراً جائیداد کو تقسیم نہ کیا جائے، ویسے ہی باپ کا کاروبار چلتا ہے، اب 2 سال بعد تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، چلو جی اب تقسیم کرتے ہیں، باپ کی وفات کے وقت جائیداد کتنی ہوتی ہے اور 2 سال کے بعد جائیداد کا حلیہ کس قدر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، زمین کی قیمت بدل چکی ہوتی، لین دین کے معاملات حتی پیسے کی ویلیو ہو چکی ہے، سونے زراعت کی قیمتیں ہو چکی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے ماں پر باپ فوت ہوا تھا وہی تقسیم کرنا ہے، یا اس مال سے جتنی پرافٹ آئی ہے وہ پرافٹ کے اندر ڈال کر تقسیم کرنا ہے۔ بیٹے اڑ جاتے ہیں تو پرافٹ نہیں ڈالنی، اصل مال ہی ڈالنا ہے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے۔ اب اس جائیداد کو لیٹ کرنے کا کس قدر نقصان ہوتا ہے کہ جب باپ فوت ہوا 4 بیٹے زندہ تھے، چاروں کا حق بنتا ہے، 2 سال بعد جب جائیداد تقسیم کرنے لگتے ہیں 2 فوت ہو چکے ہوتے ہیں، 2 زندہ ہوتے ہیں۔ اب جاہل یہ خود مفتی فیصلہ کرتے ہیں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم ہوتا ہے، حالانکہ جب باپ فوت ہوا اس جتنے بیٹے پیدا ہوتی ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، چاہے 10 سال بعد آپ اس کو نصیب کریں اور ہمارے ہو چکے ہیں اولادوں کو۔ کس قدر سنگین جرم اور نقصان اس میں ہے کہ جائیداد کو فوراً تقسیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ جو پیچھے کریں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر 3 بیٹے رہتے ہیں، 2 بیٹیاں شادیاں ہیں، اپنے گھروں کو جا چکی ہیں۔ اب اس گھر کے اندر جس طرح 3 بیٹوں کا حق ہوتا ہے اسی طرح 2 بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر بیٹیاں مطالبہ کریں کہ جائیداد تقسیم کریں اور یہ بیٹے نہیں کرتے، یا بیٹے کی خواہش ہو جائیداد تقسیم ہو اور ہمیں حصہ ملے اور بیٹے تقسیم نہیں کرتے، یہ دن رات حرام اور حرام
پر اس قدر فرض ہوتا ہے کہ اس مکان کا کرایہ نکالے، اس کرائے کو 5 حصوں میں تقسیم کرے اور بیٹیوں کو کرایہ دے اگر انہوں نے اس مکان کو تقسیم کیا، اس قدر لازم تھا۔ لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جائیدادیں کب تقسیم ہوتی ہیں؟ اس لیے یہ جو بہت بڑا گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے اور نقصان بھی ہے کہ لوگ وفات کے بعد جائیداد کو جلدی تقسیم نہیں کرتے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک دوسری غلطی جو ہمارے یہاں لوگ جائیداد اور وراثت کے معاملے میں کرتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی زندگی میں ہی وراثت بانٹ دیتے ہیں، حالانکہ وراثت بانٹنا، تقسیم کرنا شرط یہ ہے کہ باپ یا جس کا مال ہے وہ فوت ہوگا تو وراثت کی تقسیم تب جائز ہوگی۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ باقی باتیں بعد میں بھی۔ پچھلے ہفتے فیصلہ آباد کی خبر آئی، ایک شخص نے 3 بیٹے تھے، 5 کروڑ اپنی زندگی میں وراثت بیٹوں میں بانٹ، تینوں بیٹے اب اس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ باپ کو کون اپنے پاس رکھے گا، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپس میں بڑے آ کر انہوں نے باپ کو ہی مار ڈالا اور سارے اپنے پراپرٹی اور اپنی وراثت لے کر فرار کر۔ یہ پچھلے ہفتے فیصلہ آباد ہے۔ جب اس باپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اب زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا ایک اور نقصان دیکھیے، بندہ زندہ ہوتا ہے، چلو 4 بیٹے ہیں، ان میں جائیداد بانٹ دیتے ہیں، چاروں میں جائیداد بانٹ دیتا ہے۔ جب فوت ہوتا ہے خود زندگی میں ایک فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو جو زندگی میں فوت ہوتا ہے اس بیٹے کی زندگی میں اس کو دے کر کر چکا ہے۔ ایسے ہی اگر فرض کرے نعوذ باللہ کہ زندگی میں وراثت بانٹ دیتا ہے 4 بیٹوں میں، ایک بیٹا زندگی میں ہی مرتد ہو کر اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس کا وراثت میں حصہ نہیں بننا تھا لیکن یہ زندگی میں اس کو دے کر نقصان کرتا، تو اس لیے زندگی میں وراثت بانٹنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن فرض کریں اولاد دور ہو، کاروبار کرنا ہے، پیسہ باپ ساری جائیداد تقسیم نہ کرے، آدھی یا برابر یا جائیداد بچوں کو برابر دے، 3 ہیں 3 برابر دے کا گفٹ دیا جائے، اس طرح کا کام بھی بن جائے گا اور وراثت کی تقسیم بھی زندگی میں کرنے سے بچ جائے گا۔ اولاد کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جیسے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی شادیوں پر خرچ کرتا ہے، فرض کرے ایک بیٹے کی شادی پر 10 لاکھ خرچ ہوا، دوسرے بیٹے کی شادی پر 10 لاکھ خرچ ہوا، وفات ہو گئی، اب اس کی اولاد میں سے 2 بیٹے غیر بانٹنے سے پہلے ان کی شادیوں کا خرچ الگ کریں گے جیسے پہلے 2 بیٹیوں کی زندگی میں شادی کا خرچ نکالیں گے، اس کے بعد 4 بیٹوں میں جائیداد تقسیم۔ اسی طرح دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو وراثت کے معاملے میں غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی بیٹے کو پراپرٹی سے اچھی قیمت والی چیز دے دیتے ہیں اور کسی کو کم تر چیز دے دیتے ہیں۔ عموماً ہوتا ایسے ہے، بیٹوں کو اچھی چیز دیتے ہیں، بیٹیوں کو نکمی چیز دیتے ہیں، یہ بھی ظلم اور گناہ۔ لیکن یہاں کئی دفعہ لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بڑا بیٹا ہے، اس نے باپ کے ساتھ کاروبار میں بڑا وقت لگایا، بڑی محنت کی، چھوٹے 2 پڑھائی کرتے رہے، اپنے کاموں میں مصروف رہے، بڑے ہوئے تو باپ فوت ہو گیا، اب جائیداد کیسے تقسیم ہو؟ بڑا کہتا ہے جی آدھی میری ہے، میں نے کی۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اچھی طرح سے سمجھیں، بڑے بیٹے نے جو کام، کاروبار اور وقت دیا ہے وہ باپ کے مال اور کاروبار کو چلانے کے لیے، جتنی جائیداد اصل زر وہ باپ کی ملکیت تھی، اس میں سارے بیٹے برابر کے حصے دار۔ لیکن اگر یہ بڑا کہتا ہے کہ میں نے کئی سال دکان میں باپ کے ساتھ بیٹھا، فیکٹری میں باپ کے ساتھ اکیلا لین دین کرتا تھا،
اضافی وقت دیا ہے، باپ کے ساتھ لگ کر پڑھائی چھوڑ کر کاروبار کیا ہے، تو اتنی دیر کی تنخواہ مقرر کر کے جتنی ایسے ایک ملازم کی تنخواہ بنتی ہے اس کو اضافی دیں، باقی ساری جائیداد بھائیوں میں برابر رکھتی ہے۔ زیادہ وقت لگانے سے بڑا بھائی کو مال کا مالک نہیں بن جاتا ہے، اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ مسائل اور بھی